پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابتلا اور امتحان میں مسلمان مبتلا ہے۔ جہاں جہاں اسلامی ملک ہے مسلمان عذاب میں آئے ہوئے ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، پرائے بھی دشمن ہیں، اور اتنی تکالیف ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں۔ خاص طور پہ افضل دعا کون سی ہے جو میرے آقا نے کی ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل میں نے کہا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے الفاظ میں یہ دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، یاد کر لو لا الہ، یار یہ دل سے کلمہ پڑھا کرو، زبان سے نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ افضل یہ ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 100 دفعہ پڑھیں۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کم از کم 100 دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر چونکہ وقوف عرفات ہے، قعود عرفات نہیں، بیٹھنا نہیں، کھڑا ہونا۔ وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں۔ کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ہندو پاگل ہو گیا ہو، یعنی روز کوئی دن نہیں گزرتا جب کشمیریوں کو بے گناہ شہید نہیں کیا جاتا۔ بے گناہ، کوئی جرم نہیں، کچھ نہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اب تو نعوذ باللہ بم مارے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں اور ان کے جنازے پر بھی فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو کشمیر کے لیے دعا کریں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے مسلمان جس ملک میں ہیں، چاہے وہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اور پورے عالم اسلام میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مدرسے ہیں، جتنی دین کے مراکز ہیں، جتنی دین کے ادارے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح اس بلد الامین کے لیے، اس حرم مکہ مدینہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو خود اپنی شان قدرت کے ساتھ دور کر دے اور ختم کر دے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ ہماری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، ارب ہار روپے ہم پر قرضہ بڑھ گیا صرف ریٹ بدلنے سے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب لڑائی کا زمانہ نہیں ہے، اب تو عقل کی جنگ ہے، عقل سے مار دو۔ اور جتنی دنیا کے بڑے بڑے بینک ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہیں اونچا کر دیں، جب چاہیں نیچا کر دیں، جب چاہیں سونا مہنگا کر دیں، جب چاہیں سستا کر دیں، جب چاہیں ڈائمنڈ کی مارکیٹ اوپر چلی جائے، جب چاہیں نیچے ہو جائے۔ تو آپ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مسلمانوں کا ایک غریب ملک ہے، اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور وہاں جو دین والے ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کا نام لینے والے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور تمام دنیا کے علماء کی اللہ حفاظت فرما، اور جن دینی جماعتوں میں اختلافات ہیں
دعا کریں اللہ ان اختلافات کو دور کر دے، اللہ ان کے جھگڑوں کو دور کر دے۔ یہ بھی دشمن کا ایک طریقہ ہے، خود نہ لڑو، ان کو آپس میں لڑا دو۔ یہی ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی تبلیغی، کوئی دینی، کوئی مذہبی جماعت نہیں جس کو انہیں دو ٹکڑے نہ کر دیا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا کما قال اللہ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر دے اور ان کے اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن علی ندوی میرے استاد بھی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میرے ادباً استاد ہیں۔ میں نے ان سے پڑھا نہیں، ایک آدھا سبق پڑھا تھا کہ تبرک کے طور پہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں اور ان سے سند لے لوں، تو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو کچھ علماء اکٹھے ہوئے، کراچی ایئرپورٹ پہ شاید یہ واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں ہر جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور سلو بھی نہیں ہوتی ہے، مدرسوں میں بھی لڑائیاں ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا بھائی بڑوں میں رحم نہیں رہا، چھوٹوں میں ادب نہیں رہا، سلو کیسے ہو؟ سلو تو تب ہو کہ چھوٹے میں بڑے کا ادب ہو اور بڑے میں رحم ہو، وہ تو دونوں میں نہیں ہے، نہ بڑوں میں رحم ہے نہ چھوٹے میں ادب ہے، تو سلو کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اللہ قادر ہے کر دے، ورنہ اسباب کی حد تک ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ ارض فلسطین، وہ ارض انبیاء، وہ مسجد اقصی، وہ مسجد صخرہ، وہ مقام معراج محمد مصطفیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور آج یہودی اپنی بڈوں کے ساتھ اس مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مقابلے میں ان کے پاس کیا ہے؟ یہ پتھر پھینکتے ہیں یا روڑے مارتے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ ہتھیار ہیں، پھولوں جیسے بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے آپ عرفات میں حج کر رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ مسجد اقصی کو یہود کے پنجے سے نجات دلائے۔ جبل رحمت کے نیچے جو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں نا، یہی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ اور آج بھی مسلمان میرے جو بھائی لائرز ہیں، قانون دان ہیں، جج ہیں، ان کو چاہیے خدا کے لیے، ورنہ ہم مولویوں کی کون سنتا ہے؟ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں، آج اقوام متحدہ کا چارٹر بھی سامنے رکھیں اور میرے مدنی کا خطبہ بھی سامنے رکھیں۔ اور یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو لائرز ہیں، وکیل ہیں، وکلاء ہیں، ان کے چیمبر ہیں، جج ہیں، جن کے جو قانون کو سمجھنے والے، پہلے اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی کاپیاں بنا کے پوری دنیا کو بھیجیں کہ جی اقوام متحدہ کا منشور بھی دیکھو اور میرے مدنی کا منشور بھی دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگلینڈ میں ایک جو ان کا ایک سسٹم ہے نا جی، مثلا آپ چلے گئے، نوکری نہیں ہے، وہ آپ کو ہر ہفتے وظیفہ دیں گے، مکان نہیں ہے، کونسل آپ کو معمولی سے کرائے پہ مکان دے گی، اور دیتے رہیں گے، سال تک آپ کی نوکری نہیں لگی، وہ دیتے رہیں گے، جب نوکری لگ جائے گی پھر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ان کے واپس کر دیں۔ کتنا آرام ہے، کتنا، یعنی کسی کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی سڑکوں میں۔ یہ سارا نظام پتہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کہ ہم نے حضرت عمر کے نظام سے لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آج مسلمان الحمدللہ کھانا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اور اللہ سمجھ عطا فرما۔ زندگی بعد باقی انشاءاللہ۔